حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ۔ الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کوپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، کچھ اطباء اکرام کی طرف سے یہ سوال آیا ہوا ہے کہ جو لا علاج امراض ہیں ان میں طب یونانی یا طب، اس کا پھر کیا کردار یا کیا رول رہ جاتا ہے ایسی صورت میں جب کہ ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں۔ مثلا کینسر ہے، پاکستان میں کینسر کے کئی بڑے ہاسپٹل ہیں۔ پچھلے دنوں ایک پیارے بھائی مجھے ملنے آئے تھے، وہ ایک کینسر ہاسپٹل میں ایک اہم عہدے پر فائز ہیں، ان سے بھی بات ہوئی۔ کئی اطباء اکرام جو ہیں وہ بھی ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو یہ سوال کرتے ہیں۔ کئی بیرونی ممالک سے، انڈیا سے، دوسرے ممالک سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جس طرح ایلوپیتھی میں کینسر ہے وہ چوتھی سٹیج میں چلا جائے تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ مریض کو لیتے ہی نہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں کینسر کے بہت بڑے بڑے ہاسپٹل کام کر رہے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ تو وہاں بھی جب مریض جاتے ہیں تو وہ اگر سٹیج 1 میں، سٹیج 2 میں ہیں تو وہ علاج کے لیے حامی بھر لیتے ہیں، ان سے لاکھوں روپے بھی لیتے ہیں، کروڑوں روپے بھی لیتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے آگے کی سٹیج میں ہوں یا چوتھے درجے کا کینسر ہو چکا ہو تو وہ بھی جواب دے دیتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں بڑے بڑے ہاسپٹلز نے جواب دے دیا۔ اسی طرح بعض صورتوں میں فالج ہے۔ فالج بعض اوقات اتنا زیادہ اٹیک ہو جاتا ہے اور مریض کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اس کا جو مفلوج حصہ ہے وہ کام ہی نہیں کرتا، بہت ساری ادویات استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ مفلوج رہتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب جدید میڈیکل سائنس ایسے مریضوں کو لا علاج کر دے، کہے کہ یہ مریض ٹھیک نہیں ہو سکتے، ان کی جو سائن اور سمٹمز ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ڈاکٹرز نسخہ لکھ دیا کریں۔ درد ہو رہی ہے تو درد کی دوائی دے دیں، بخار ہے تو بخار کی دوائی دے دیں، قبض ہے تو قبض کی دوائی دے دیں، یا اسی طرح کوئی اور مسئلہ ہو، پیشاب زیادہ آ رہا ہے تو اس کی دوائی دے دیں، کم آ رہا ہے تو اس کی دوائی دے دیں۔ اسی طرح جگر کا سکڑ جانا، جس کو سیروسس آف لیور کہا جاتا ہے، جگر سکڑ جاتا ہے، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، اب ایک خاص حد تک جا کر یہ لا علاج ہو جاتا ہے۔ اب ڈاکٹرز کے پاس اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہوتا، وہ بھی صرف یہی کرتے ہیں کہ سمٹومیٹکلی چلتے ہیں، جو میڈیسن کی ضرورت ہو وہ لکھ دیتے ہیں۔ پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے تو پیشاب آور ادویات لکھ دیں گے، قبض ہو گئی ہے تو قبض کشا دوائیں لکھ دیں گے، بخار ہو گیا تو اس کی دوائی دے دیں گے، کمزوری ہو گئی ہے تو کوئی ملٹی وٹامنز دے دیں گے۔ اسی طرح کڈنی فیلئر ہیں، جب گردے فیل ہو جاتے ہیں تو وہ مریض کو ڈائلیسس پہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ ادھر چلے جائیں۔ اس طرح بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ایسی صورت میں طب یونانی کا کیا کردار اور کیا رول رہ جاتا ہے، یہ اطباء اکرام کی طرف سے مجھ پر ایک سوال کیا گیا۔ میں نے سوچا کہ چلیں اس پہ ویڈیو بنا دوں گا تاکہ سب لوگ جو ہیں اور جو صاحب علم ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔
دیکھیں پیارے بھائی اور بہنوں، جن لوگوں نے یہ سوال کیا ہے یا جن کے ذہن میں یہ سوال ہے، وہ ایک بات یاد رکھیں کہ کائنات میں جو قوانین چلتے ہیں اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس نے بتدریج جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی کے مختلف ادوار گزار کر بڑھاپے تک پہنچتا ہے، اور بڑھاپے کے بعد پھر وہ وفات پا جاتا ہے۔ یہ قدرت کے قوانین ہیں کہ بچے نے پیدا بھی ہوا، ماں باپ کے پاس وہ بچہ جو تھا وہ دودھ بھی پیتا رہا، اس کے بعد پھر وہ تھوڑا بڑا ہوا، اس نے کھانا کھانا شروع کیا، اس کے بعد پھر وہ آگے لڑکپن میں چلا گیا، لڑکپن سے پھر وہ نوجوانی، نوجوانی سے جوانی، جوانی سے پھر آگے ادھیڑ عمر میں، اور اس کے بعد بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد وہ موت کی وادی میں اتر گیا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری دنیا نے فنا ہونا ہے، کسی بندے نے اس دنیا پہ نہیں رہنا، صرف اللہ کا نام جو ہے وہی باقی رہے گا، اللہ کی ذات جو ہے وہی باقی رہے گی۔ اسی طرح آپ دنیا کی ہر چیز کو دیکھیں کہ اسی طرح وہ اپنی ارتقاء کی منازل طے کرتی ہے اور آخر میں فنا ہو جاتی ہے۔ انسان جو ہے یہ بھی اسی دنیا کا، اسی کائنات کا ایک حصہ ہے۔ جو بندہ وجود میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے، جس کو سانس آتی ہے، اس نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ آگے مختلف جو امراض میں وہ مبتلا ہوتا ہے، یا اس دنیا پہ رہ کے وہ بے شمار مسائل کا سامنا کرتا ہے، اس کو پریشانیاں آتی ہیں، اس کے ساتھ حادثات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مختلف واقعات ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک قوانین ہیں جس کے تحت ہر انسان جو ہے، اس پہ اگر میں بات کروں تو پھر بہت سی ویڈیوز جو ہیں وہ شاید میں 100 ویڈیو ریکارڈ کروا دوں کہ کون کون سے قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے زیر اثر بندہ جو ہے وہ مختلف یہ واقعات میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ دنیا کا جو سارا نظام ہے وہ قوانین قدرت کے تحت ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اب انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شفایاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ساری چیزیں، جب انسان دنیا پہ نہیں آیا تھا تو اس کے لیے قیامت تک جو ہماری بنی نوع انسانیت ہے اس کے لیے معاش جو ہے وہ اتار دیا گیا تھا۔ اب وہ قیامت تک جو جو ہماری نسلیں آئیں گی وہ اس کو حاصل کرتی رہیں گی۔ تو اب جو لوگ دنیا میں ہم آتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے سے بندوبست کیا ہوتا ہے۔ جتنی بھی ادویات ہیں، ایلوپیتھک ہوں، ہومیوپیتھک ہوں، چائنیز ہوں، طب یونانی کی ہوں، ساری کی ساری دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، ہم نے صرف ان کو دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ علم دیا ہے کہ یہ دوائی اس کام کے لیے ہے، یہ دوائی اس کام کے لیے ہے، یہ دوائی اس کام کے لیے ہے، یہ دوائی اس کام کے لیے ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ موت کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اب انسان نے جب دنیا سے جانا ہوتا ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کی ایک ایسی کیفیت بھی بنتی ہے کہ وہ مرض الموت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مرض الموت جو ہے، اب اس کی تو کوئی دوائی نہیں۔ 3 قسم کی میں جو ہے یہ امراض سمجھتا ہوں، میڈیکل سائنس بھی 2 کو تو سمجھتی ہے۔ ایک یہ فوری طور پر ہونے والے امراض، ایک کرونک امراض۔ فوری طور پہ ہونے والے امراض مثلا کسی کو کوئی چوٹ لگ گئی، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، گرمی، سردی، ٹھنڈک، نمونیا، کچھ ہو گیا،
یہ فوری طور پہ موسمی تغیر و تبدل سے ہو سکتا ہے، کوئی خوراک لینے سے ہو سکتا ہے، کوئی کسی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ انہی کو حاد امراض بھی کہتے ہیں۔ فوری طور پر کوئی مسئلہ بن گیا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ادویات پیدا کی ہیں، اور ہم لوگوں کو، انسانوں کو علم عطا کیا ہے کہ یہ ادویات آپ نے استعمال کرنی ہے، وہ استعمال کی جاتی ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ امراض کی دوسری قسم کرونک ڈیزیزز ہے، جن کو پرانے امراض کہا جاتا ہے، کہ کسی بندے کو جوڑوں کا درد ہو گیا، گینٹھیا ہو گیا، وہ مسلسل اس کے ساتھ ہے، کسی کو سنگرینی IBS ہو گئی، وہ اس کے ساتھ ہے، کسی کو استھما ہو گیا، وہ اس کے ساتھ ہے، کسی کو کوئی اور گردوں کی پرابلم ہو گئی، ہارٹ ڈیزیز ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، برین ٹیومر ہو گیا، کوئی بھی ایسی بیماری جو پرانی ہے، بواسیر ہے، تو ان کو ہم کرونک ڈیزیزز کہتے ہیں، پرانے امراض کہتے ہیں۔ ان کا پھر علاج ہوتا ہے، اور وہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہے، اور بعض اوقات ایسے مریض شفا یاب بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات شفا یاب نہیں بھی ہوتے، وقتی طور پہ ان کو فاقہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ دوبارہ جب کبھی بد پرہیزی کرتے ہیں، یا کوئی ان کا موسم کی تبدیلی کے ساتھ، یا ویسے آگے پیچھے ان کو کوئی مسئلہ یہ ہو جاتا ہے، تو یہ پرانے امراض میں مبتلا لوگ جو ہیں کئی سال بھی اس میں ان امراض میں مبتلا رہتے ہیں، اور پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ دو صورتیں ہیں امراض کی۔ تیسری صورت ہے مرض الموت کی۔ مرض الموت میں جب بندہ مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے شفا یابی کی کوئی امید نہیں رہتی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا، حادثاتی موت ہو سکتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کوئی ایسی وقتی طور پہ بھی کیفیت بن سکتی ہے کہ جس سے بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے، لیکن بیماروں کی بات کر رہا ہوں، جیسے کینسر کے مریض ہیں، کڈنی کے مریض ہیں، جگر کے مریض ہیں، برین ٹیومر کے مریض ہیں، TB کے مریض ہیں جن کو چھاتی کے مسائل ہوں، اسی طرح بہت سارے امراض علامات۔ تو ایسی صورت میں جب ایسے لا علاج امراض ہوتے ہیں، ان میں ہم صرف یہ کر سکتے ہیں، طبیب بھی یہی کر سکتے ہیں، دنیا کی کوئی پیتھی، ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو، چائنیز ہو، یا طب یونانی ہو، قانون مفرد ازا ہو، کوئی بھی بندہ ایسے لوگوں کا علاج نہیں کر سکتا، سوائے اس بات کے کہ ہم ایسے مریضوں کی کیا مدد کریں کہ ان کو جو سائن اور سمٹمز ہیں، جو ان کو تکلیفیں ہیں، ان میں تخفیف ہو جائے، افاقہ ہو جائے۔ مثلا کسی کو درد ہو رہی ہے، بہت زیادہ درد ہے، کینسر کے مریضوں کی درد جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ مریض جو ہے درد سے تڑپتے بندہ دیکھ نہیں سکتا، صرف محسوس کرنے سے ہی بندے کو تکلیف ہو جاتی ہے، دیکھنا تو بہت دور کی بات۔ تو آپ اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں جن میں ہم صرف ان کو وقتی طور پر جو ان کی کیفیت ہے اس میں سمٹومیٹکلی ان کے سائن اور سمٹمز کو دیکھتے ہوئے اپنی کوئی ادویات استعمال کروا سکتے ہیں۔ طب یونانی میں بہت ساری ادویات ایسے ہیں، جیسے بزرگوں نے برشاشا کے نام سے بہت بڑی دوائی جو ہے ایک طب کی ہے، جو ہمارے بڑے طباء کرام نے، ہمارے قرابادین جو ہیں جتنے بھی، ہمدرد کا ہو فارماکوپیا یا کسی بھی بڑے سے بڑے فارماکوپیا میں دیکھے وہ نسخہ موجود ہے۔ تو اسی طرح کی کچھ اور ادویات جو ایمرجنسی میں استعمال کروائی جاتی ہیں، ہم بھی یہی استعمال کروائیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ لا علاج امراض میں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، آپ نے کوئی دوائی دی، اس سے بندہ ٹھیک ہو گیا، تو یہ آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ ہر مرض جو ہے وہ لا علاج کا علاج ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس اس کی ابھی ریسرچ نہ ہو، ان کا نالج وہاں تک نہ پہنچا ہو جو نالج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا ہے، اور جب مریض کو مرض کو متعلقہ دوائی مل گئی تو وہ بندہ شفا یاب ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی ایسا مریض جو کہ مرض الموت میں مبتلا ہے، اس کو آپ کسی صورت میں بھی پھر زندگی کی طرف نہیں لوٹا سکتے، کیونکہ اگر وہ مرض الموت میں مبتلا ہے تو پھر اسی بیماری میں اس کی موت ہونی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو جواہر مورا دے کے، برشاشا دے کے، کوئی اچھی دوائی دے کے
وقتی طور پہ اس کی علامات کو، اس کی جو کیفیت ہے اس کو بہتر کر سکیں۔ اکثر ایسے مریض جو مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز کو، طبیبوں کو، حکیموں کو نظر بھی آ جاتے ہیں، جو تجربہ کار معالج ہوتے ہیں وہ مختلف سائن اینڈ سمٹمز دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ مریض جو ہے وہ شفا یاب نہیں ہو سکے گا۔ تو اکثر جو قابل طبیب ہیں وہ خود ہی ایسے مریضوں کا علاج نہیں کرتے، جو سمجھدار معالج ہیں وہ ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر لیں۔ تو اسی لیے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جن لوگوں نے یہ سوال کیا تھا، میرے خیال میں ان کو تسلی بخش جواب جو ہے وہ مل گیا ہوگا۔ لا علاج امراض کے علاج میں ہمارا یہی قاعدہ اور کلیہ طب کا بھی ہے جو دوسرے طریقہ ہے علاج کا ہے۔ سائن سمٹمز کے مطابق سمٹومیٹکلی ہم نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہے تو اس کا علاج بہرحال ہو سکتا ہے، وہ آپس میں مختلف طریقہ ہے علاج میں، مثال کے طور پہ ایلوپیتھی میں نہیں لیکن آلٹرنیٹو میڈیسن کا جو ہمارا جتنے بھی طریقہ علاج ہیں، چائنیز ہے، ہومیوپیتھی ہے، الیکٹرو ہومیوپیتھک ہے، طب یونانی ہے، قانون مفرد ازا ہے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آیورویدک ہے، یا جو سنیاسیوں کی طبیں ہیں، تو اس میں علاج ممکن ہے، کیونکہ شافی حقیقی تو اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے جو ایسے لوگ ہیں جو میرے بھائی یہ سوال کر رہے تھے، وہ جب ایسے مریض ان کے پاس آئیں تو پھر اسی ویڈیو کے میں جو میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، آپ بھی اسی طرح عمل کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔